الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے حضور قبلہ پیر شاہ صاحب انجمن علماء قلندر کے تمام احباب عظیم ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے گھر میں موجود برادران اسلام میں نے اس خوبصورت نشست میں آج مجھے پہلی مرتبہ اس انجمن کے بارے میں پتہ چلا تو دل بڑا خوش ہوا انجمن کے دوستوں نے بتایا کہ ہماری انجمن اللہ کے محبوب کی محبت کی وجہ سے قائم ہے ہمارا کام دن رات اپنے پاک نبی پر درود پاک پڑھنا ہے تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہ تو وہ عمل ہے جس کے بارے میں میرا کریم پروردگار بھی فرما رہا ہے اب آپ خود غور فرمائیں میرے کریم پروردگار نے نماز کے بارے میں فرمایا نماز پڑھا کرو اقیم الصلاۃ نماز پڑھا کرو
لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ میرے کریم پروردگار نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ لیکن جب اپنے پاک نبی پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو میرے کریم پروردگار نے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا، اے میرے بندو، تم میرے پاک نبی پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا کریم پروردگار اور اللہ کریم کے ملائکہ وہ بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ تو آج مجھے پہلی مرتبہ ایسے خوبصورت لوگوں کی موجودگی میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کی اور ہماری حاضری کو اس بارگاہ کے اور اس محفل کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیات کریمہ سورۃ البلد سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان آیات کریمہ کے اندر میرا کریم پروردگار فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے بندوں میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یہ جو لا اقسم کے اندر لا عمل نہیں کر رہا، گویا کہ مطلب یہ ہے اقسم بہذا البلد کہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کریم پروردگار اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ آب زمزم موجود ہے، اس لیے میرا رب قسم اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وادی مینا موجود ہے، اس لیے میرا رب قسم اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ شاید صفا و مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں، اس لیے میرا رب قسم اٹھا رہا ہے۔ لیکن میرے کریم پروردگار نے ہمارے تمام سوالات کا جواب ارشاد فرمایا۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے بندوں، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پہ میرا گھر موجود ہے، میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ یہاں پہ آب زمزم موجود ہے، بلکہ اس لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اس شہر مکہ کے اندر میرا لجپال نبی تشریف فرما ہے۔ تو وہ نبی کتنے عظیم ہے، جہاں پہ میرے نبی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ میرا کریم پروردگار اس جگہ کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی کا مزار پاک گنبد خضرا مدینہ پاک کے اندر موجود ہے، تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ میرے پاک نبی کا جسم پاک مس ہے، جہاں پہ میرے پاک نبی کا جسم موجود ہے، میں جسم کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں جسم سے مس ہونے والی زمین کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں، جہاں پہ میرے پاک نبی کا جسم انور موجود ہے، زمین کا وہ ٹکڑا 7 آسمانوں سے افضل ہے، لوح محفوظ سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے حتی علی الکعبۃ المنیفۃ، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ میرے پاک نبی کا جسم انور موجود ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ تو ہم اس پاک نبی کے غلام ہیں،
ان کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں تو یہ خیر کا عمل ہے، یہ نیکی کا عمل ہے، بلائی کا عمل ہے، یہ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت اور عقیدت کا عمل ہے۔ اگر آپ نے محبت کے بارے میں پوچھنا ہے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھے، میرے نبی کے ساتھ یہ کس طرح محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مدینہ پاک، آپ کو پتا ہے مدینہ پاک کا پہلے نام تھا یثرب، اور یثرب بیماریوں کے گڑھ کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان جائے تو بیمار ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مدینہ پاک تشریف لے آئے، یثرب تشریف لے آئے، کفار مکہ بڑے خوش ہوئے کہ اب اللہ کے نبی کے غلام بیمار ہوں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کے جو ہے نا ان کے زندگی کا وہاں پہ خاتمہ کر لیں گے۔ اب وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بیمار پڑ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، آپ بھی بیمار پڑ گئے۔ کفار مکہ خوش ہو گئے، لیکن میرے پاک نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا رب العالمین یہ تو وہ شہر ہے جس کے قدم یہاں پہ لگتے ہیں تو انہیں بیماری مل جاتی ہے، بیماری کی سنگت نصیب ہوتی ہے۔ یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اب یہاں پہ میرے قدم لگ گئے، اب یہ بیماریوں کا، بیماروں کا شہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو وہ شہر ہونا چاہیے جس کی جگہ پہ انسان کے قدم ملے تو اسے شفا نصیب ہو جائے۔ اب وہ یثرب نہیں رہا بلکہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اب کوئی وہاں پہ جائے، اگر بیمار انسان جائے مدینہ پاک کی خاک پہ قدم پڑے تو میرا کریم پروردگار اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے نبی کے ساتھ جب انسان کی نسبت ہوتی ہے تو وہ عام انسان نہیں بنتا، بلکہ اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کے دامن کو پکڑے رکھو، اپنے نبی پہ درود پاک پڑھا کرو، یہ ایسا خیر کا عمل ہے۔ میں نے بزرگوں کو پڑھا ہے، ان سے سنا ہے، انسان اس دنیا میں کوئی عمل کرے، نماز پڑھے لیکن ریاکاری ہو، میرا رب قبول نہیں فرماتا۔ انسان زکوٰۃ دے، ریاکاری ہو، میرا رب قبول نہیں فرماتا۔ کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر ریا ہو، دکھاوا ہو، میرا رب قبول نہیں فرماتا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں یہ درود پاک ایسا عمل ہے انسان ریاکاری کی وجہ سے بھی پڑھے، میرا کریم پروردگار پھر بھی اسے قبول فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیر کا عمل ہے، خیر کا کام ہے۔ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھا کرو، میرا کریم پروردگار اسے رد نہیں فرماتا، ایسے لوگوں کو مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے سن رہا تھا، کافی لوگ غریب تھے، وہاں پہ غربت اور فاقے کی شکایت تھی، لیکن اپنے نبی پہ درود پاک پڑھنے لگ گئے۔ میرے رب نے غیب کے خزانوں سے ان سے نوازا، ان کے غربت کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے مجھے اپنے نبی کا قرب نصیب ہو جائے، میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، وہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھے، آنکھیں بند کر کے پڑھا کرے، تو پھر دیکھے کہ کس طرح میرا کریم پروردگار نوازتا ہے۔ بہرحال یہ ایک محبت کا عمل ہے، یہ عقیدت کا عمل ہے،
یہ جو محبت ہے یہ ہمیں صحابہ کرام سے ورثے میں ملی ہے، ہمیں مدینہ پاک کے عشاق کی بستی سے یہ ورثے میں ملی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ جو عشاق لوگ ہوتے ہیں ظاہری طور پر ہمیں شاید نظر آئے کہ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میرے نبی کے محبت سے آباد ہوتے ہیں۔ اب مدینہ پاک کے لوگوں کو پتہ چل گیا اللہ کے پاک نبی مکہ پاک سے ہمارے مہمان بن رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اب ان لوگوں کی کانوں میں آواز پڑتی ہے تو وہ مدینہ پاک سے 3 میل کا سفر ہے، ایک ہررہ کا میدان ہے، وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہے اللہ کے معبود تشریف لائیں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہم آپ کو مرحبا کہیں گے۔ ایک دن گزر گیا، میدان ہررہ میں 500 کا مجمع جمع ہے، لیکن میرے نبی تشریف نہیں لائے۔ جب ظہر کا وقت ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک ریگستان ہے، عرب صحرا ہے، وہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی تھی۔ جب زوال کا وقت آتا تھا، ظہر کا وقت آ جاتا تھا، وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ ایک دن 500 کی تعداد میں آئے، لیکن میرے پاک نبی تشریف نہیں لائے۔ دوسرا دن آیا، پھر وہ جمع ہو گئے۔ تیسرا دن آ گیا، پھر وہ جمع ہو گئے، لیکن زوال کا وقت ہے، اب سارے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ 3 دن لگاتار آتے رہے، اپنے نبی کے استقبال کے لیے جمع ہوتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے اب دوپہر کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک یہودی ایک جو ہے نا اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اللہ کے معبود تشریف لا رہے ہیں، آپ کا یار غار حضرت ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، وہ اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑا ہے اور یہ صدا لگا رہا ہے یا بنی کیلتا قد جاءکم رسول اللہ، اے لوگوں جس نبی کے استقبال کے لیے تم جمع ہوتے تھے، آج وہ نبی ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، تمہارا مطلوب آ رہا ہے، تمہارا مقصود آ رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ لوگ جو گھروں میں دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے، اپنے چرپائیوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے میدان ہررہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، پردہ نشین عورتیں جا رہی ہیں، بوڑھی مائیں جا رہی ہیں اور میرے پاک نبی کا استقبال کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو حبشی لوگ تھے، انہوں نے تلواریں اپنے جسموں پہ سجائی ہوئی تھی اور ان کی چمک سورج کی چمک کو شرما رہی تھی۔ وہ میرے پاک نبی کو دیکھ کر کرتب کا اظہار کر رہے تھے، میرے نبی منع نہیں فرما رہے تھے۔ 500 کا مجمع ہے، اپنے نبی کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب اپنے نبی کو دیکھا، انہوں نے پہلے اپنے نبی کو نہیں دیکھا تھا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کوئی میرے پاک نبی کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی میرے پاک نبی کے یار غار کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا نبی کون ہے، غلام کون ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کی زندگی کا ایک عنوان تھا، میرے پاک نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی میری زندگی کے اندر 3 خواہشیں ہیں، مجھے وہ دنیا میں انتہائی پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیان کرو وہ کون سی خواہشیں ہیں، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو پسند ہے؟ تو ان میں ایک یہ چیز تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ پاک ہو اور آپ کا یار غار ان کی تلاوت کرتا رہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کی یہ بڑی خواہش ہے، ہر وقت اپنے یار کو
دیکھتا رہے، یہ مجھے زندگی میں پسند ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، اپنے نبی کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، آپ نے وہ فوراً اپنی جو چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی کی اوپر تان لی اور لوگوں کو بتایا، اے لوگوں یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، میرے ہاتھ نہ چوما کرو، یہ تو غلام ہے، اپنے نبی کے ہاتھ چوم لیا کرو۔ اب وہ لوگ میرے نبی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، میرے نبی مدینہ پاک سے اب میدان حرہ سے میدان مدینہ پاک کی طرف آ رہے ہیں۔ اسی دوران ایک قبیلہ آتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے مہمان بنے، ہماری جائیدادیں آپ کے نام پہ قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہم آپ کے غلام رہیں گے، ہماری جائیدادیں آپ کے لیے ہیں، آپ ہمارے پاس رہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ اونٹنی جس کے اوپر میں موجود ہوں، جن کا نام قصوہ ہے، میں نے اب جو رسی ان کی گردن پہ ڈال دی ہے، جہاں پہ یہ اونٹنی جائے گی وہاں پہ محمد عربی بھی جائے گا۔ آپ نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا معمورۃ، اے لوگوں میرے اونٹنی کے لیے راستہ چھوڑ دو، یہ میرے رب کے حکم پہ مقرر ہے، جہاں پہ جائے گی وہاں پہ میں ٹھہروں گا۔ بنی ساعدہ کے لوگ آئے، بنی ثقیفہ کے لوگ آئے، بنی بیادہ کے لوگ آئے، لیکن میرے پاک نبی کی اونٹنی گئی بنو نجار کے محلے میں بیٹھ گئی۔ وہاں پہ جب بیٹھ گئی تو وہاں پہ بچیاں موجود ہیں، میرے پاک نبی کی بارگاہ میں دف بجاتے ہوئی آ رہی ہے اور یہ شعر کہہ رہی ہے، نحن جوار بن النجار یا حبذا محمد من جاری، اے اللہ کے نبی ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کائنات کا سردار ہمارا مہمان بن رہا ہے، ہم میزبان بن رہے ہیں، کائنات کا سردار ہمارا مہمان بن رہا ہے۔ میرے پاک نبی کی اونٹنی وہاں پہ بیٹھ گئی اور میرے پاک نبی نے اپنا سامان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیج دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں، اے لوگوں میرے پاک نبی کی بارگاہ میں تو ہر ایک قبیلہ آیا اور یہ اظہار کیا آپ ہمارے مہمان بنے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، لیکن میرے پاک نبی ابو ایوب انصاری کے گھر کیوں آپ تشریف لے گئے، آپ نے اپنا سامان وہاں پہ کیوں بیچ دیا؟ یہ بھی یاد رکھو وہ سامان بیچنے کے جو پس منظر ہے علماء نے لکھا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے میرا رب انہیں مایوس نہیں کرتا، انہیں عظمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا یہ تبع بادشاہ یہ گزرا ہے، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، یہ اسی کا گھر تھا۔ اور یہ تبع بادشاہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 1000 سال پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا، لیکن حقیقت میں مدینہ پاک کے اندر وہ رہنے لگا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی تھی، جنات کے اوپر بھی تھی، ہر چیز کے اوپر آپ کی بھی حکومت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بھی حکومت تھی، ہواؤں کے اوپر بھی، کائنات کی ہر شے کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے لیے ایک تخت تیار کروایا، پھر آپ نے امت کے علماء کرام کو بلایا اور ان کو بٹھایا، خود بھی تخت کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور تخت کے کنارے پہ جنات کو کھڑا کر دیا سیکورٹی کے لیے، پھر تخت کو حکم دیا اب تخت ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، آپ خود بھی تشریف فرما ہے، آپ کی امت کے علماء کرام بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن جب ایک جنگل آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں یہاں پہ تخت کو اتار لیا جائے،
وہاں پہ تخت کو اتارا جاتا ہے، آپ خود پیدل چلتے ہیں، علماء کرام کو حکم دیا آپ بھی یہاں سے پیدل چلے، جنات بھی پیدل جا رہے ہیں، پھر آپ نے تخت کو منگوایا، خود بھی بیٹھ گئے، علماء کرام کو بھی بٹھایا، جنات کو پھر اطراف کے اوپر کھڑا کر دیا، اور پھر جب تخت ہوا میں اڑنے لگا تو ایک طبع بادشاہ جن کے گھر کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام آپ نے تخت کو زمین پہ اتارا، خود بھی پیدل چلتے رہے، ہمیں بھی پیدل جانے کا حکم دیا، یہ وجہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے طبع بادشاہ بات یہ ہے میرے 1000 سال بعد ایک نبی پیدا ہوگا، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے اس جنگل کی جگہ پہ آئے گا، آج تو یہ جنگل ہے، آج تو یہ یثرب ہے، لیکن 1000 سال بعد یہ مدینہ پاک بنے گا، یہاں پہ اس نبی کا مزار پاک بنے گا، اس لیے میرے دل نے گوارا نہیں کیا میرا تخت اس جنگل کے اوپر اڑتا رہے، میں نے تعظیم کے لیے تخت کو یہاں پہ اتار دیا اور میں خود بھی پیدل چلتا رہا، آپ کو بھی پیدل جانے کا حکم دیا۔ تو وہ جو طبع بادشاہ تھا وہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، اے سلیمان علیہ السلام، جس نبی کی تعظیم کے لیے آپ نے تخت کو اتارا خود پیدل چلتے رہے، ہمیں بھی پیدل جانے کا حکم دیا، آج تو میں اس نبی پہ عاشق ہو گیا، میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے لیکن جن کی تعظیم کے لیے آپ نے تخت کو زمین پہ اتارا، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہاں پہ زندگی گزاروں گا، ہو سکتا ہے اس لجپال نبی کی زیارت میں کروں، اگر میں نے نہ کی ہو سکتا ہے میری اولاد کرے، اگر میری اولاد نہ کرے ہو سکتا ہے میری اولاد کی اولاد کرے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں وہ جو گھر تھا یہ حقیقت میں طبع بادشاہ کا تھا جو میرے پاک نبی کا عاشق تھا، جنہوں نے پوری زندگی پھر مدینہ پاک کے اندر گزاری۔ اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ پاک کی جو بستی ہے یہ عشاق کی بستی ہے، یہ میرے نبی سے محبت کرنے والے لوگوں کی بستی ہے، اس لیے کہ یہ طبع بادشاہ کی اولاد یہاں پہ وہاں پہ بسنے لگی تو ان سے مدینہ پاک بن گیا۔ جس طرح مکہ مکرمہ کے اندر آتا ہے، یہ جرہم قبیلہ تھا، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، وہ مکہ پاک آئے، انہوں نے آب زمزم کو دیکھا، وہاں پہ رہنے لگے تو وہ جرہم قبیلے کی اولاد وہاں پہ آباد ہو گئی، اس سے مکہ پاک بن گیا۔ لیکن مدینہ پاک یہ طبع بادشاہ کی اولاد ہے، یہ بستی محبت پہ قائم ہوئی ہے، یہ بستی عشق پہ قائم ہوئی ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے اے مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے، ہم غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ تو یہ میرے پاک نبی کے عشاق کی بستی ہے، یہ مدینہ پاک کی بستی ہے۔ اگر آپ میرے نبی کی محبت کا تذکرہ سنیں، میرے پاک نبی کا ایک گدھا تھا جن کا نام یزید بن شہاب تھا، اور میرے پاک نبی نے ان کا نام یعفور رکھا تھا، یعفور ہرن کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو میرے پاک نبی جب خیبر تشریف لے گئے، وہاں پہ یہود وہ سارے آباد تھے، تو میرے پاک نبی کی بارگاہ میں ایک گدھا حاضر ہوا جس کو دراز گوش بھی کہتے ہیں، اور میرے پاک نبی سے گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں ہم خود وہ گفتگو سنتے رہے، گدھا میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گفتگو کر رہا ہے، اور میرے پاک نبی بھی ہم کلام ہے۔ وہ گدھا کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی، ہمارے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا ہوئے ہیں، 59 دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہر ایک گدھے کے اوپر اللہ کے نبی نے سواری کی ہے، اور مجھے یقین کامل ہے میرے دادا کی نسل میں میں ایک رہ گیا ہوں،
مجھے یقین ہے آپ میرے اوپر سواری فرمائیں گے۔ میرے پاک نبی مسکرائے، لیکن ایک عرصہ گزر گیا، میرے پاک نبی نے خیبر کو فتح فرمایا، مال غنیمت ہاتھ آیا، میرے پاک نبی نے اس دراز گوشت کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ اب میرے پاک نبی اس گدھے پہ سواری فرماتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں میرے پاک نبی انہیں فرماتے تھے انت یا غفور، تو ہرن کا بچہ ہے۔ طبرانی نے لکھا ہے میرے پاک نبی جب کسی غلام کو بلاتے تھے تو اس گدھے کو حکم فرماتے تھے جاؤ غلام میرے غلام کو بلا کے لے آؤ۔ اب وہ میرے پاک نبی کا گدھا مبارک تھا۔ میرے نبی کی نسبت جس سے بھی ہو جاتی ہے وہ عام نہیں رہتی بلکہ وہ پاک بن جاتی ہے۔ میرے نبی کا اگر پیشاب ہے وہ صرف پیشاب نہیں ہے بلکہ پیشاب مبارک ہے۔ اگر میرے نبی کا خون ہے وہ صرف خون نہیں ہے بلکہ میرے پاک نبی کا خون پاک ہے۔ اس لیے صحابہ نے میرے پاک نبی کا پیشاب بھی پیا ہے، آپ کا خون مبارک بھی پیا ہے، اور میرے نبی پھر ان کو کیا خوشخبری سناتے تھے اے میرے غلاموں اگر کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو میرے اس غلام کو دیکھ لے جس نے میرا پیشاب پیا ہے۔ اگر کسی نے میرے جنتی صحابی کو دیکھنا ہے وہ عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لے جس نے میرا خون پیا ہے۔ اس لیے میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ پاک بن جاتی ہے۔ میرے نبی کے فضلات بھی پاک، علماء نے لکھا ہے پاک ہے، طاہر ہے۔ تو وہ جو گدھا تھا وہ ایک گھر کے اوپر، صحابی کے گھر کے اوپر جاتا تھا، اپنا سر جو تھا دروازے کے اوپر لگاتا تھا، اسے دستک دیتا تھا، وہ صحابی نکل آتا تھا، وہ گدھا مبارک اشارہ کرتا تھا، وہ بھی جان جاتا تھا یہ میرے پاک نبی کا گدھا پاک ہے، میرے پاک نبی کا پیغام آیا ہے، حکم آیا ہے۔ وہ صحابی حاضر ہوتا تھا، میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ اس گدھے مبارک کی یہ ڈیوٹی تھی، سواری بھی آپ فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی بلاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جب میرے پاک نبی دنیا سے رخصت ہوئے وہ گدھا بھی میرے حضرت بلال کی طرح عاشق تھا۔ اب میرے پاک نبی دنیا سے رخصت ہوئے وہ گدھا کبھی ایک گلی کے اندر جاتا تھا، میرے پاک نبی کی زیارت کے لیے جاتا تھا کہ میرے پاک نبی کہاں تشریف لے جاتے، کبھی ایک گلی میں جاتا، کبھی دوسرے محلے میں جاتا، کبھی تیسرے محلے میں جاتا۔ مدینہ پاک کے لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ گدھا روتا رہتا تھا اور مدینہ پاک کے عشاق ان کو دیکھ کر روتے رہتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے لیکن اس نے ہر محلے کے اندر حاضری دی، ہر گلی کے اندر وہ گدھا مبارک گیا، لیکن جب اللہ کے نبی نظر نہیں آئے وہ گدھا ایک کنویں کے اوپر آیا اور زارو قطار روتا رہا، آوازیں لگاتا رہا، ہنہناتا رہا۔ مدینہ پاک کے لوگ بھی جمع ہو کر روتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں اب وہ کافی دیر وہاں پہ ٹہرا رہا، اچانک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا اختتام کر لیا۔ یہ وہ شوق ہوتے ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے حیوان بھی میرے پاک نبی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، کسی بھی صحابی کو آپ دیکھ لے، میرے پاک نبی کے وہ غلام تھے، کائنات کا ہر ذرہ میرے پاک نبی سے محبت کرتا تھا۔ میں آخری بات درود پاک کے حوالے سے، چونکہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی سے عشق کرنے والے لوگ ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک یہ بھی عرض کرتا ہوں ہمیں زبانی عاشق نہیں بننے چاہیے، ہمارے دل اور زبان عاشق ہونے چاہیے۔ جو بات زبان پہ ہو وہ دل پہ ہو، میرے نبی کو ایسے عاشق پسند ہے۔ زبان سے وہ عشق عشق کہتا رہے لیکن دل کچھ اور ہو، ایسے لوگ میرے پاک نبی کو پسند نہیں ہے۔
میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے دوست جو انجمن غلامان قلندر ہے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، میں آپ کو مثنوی شریف کا ایک واقعہ جو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے، اور یہ یاد رکھو مولانا روم کو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا مرشد گرامی کہ میرے روحانی جو مرشد گرامی ہے وہ مولانا روم ہے، ہمارے پشتو کے شاعر رحمان بابا وہ بھی ان کو اپنا مرشد گرامی سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں میرے نبی تشریف فرماتے، آپ کے غلام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک شہد کی مکھی آتی ہے، کبھی وہ میرے نبی کے سر پاک پہ بیٹھ جاتی ہے، کبھی آپ کے کپڑوں پہ قربان ہوتی ہے، کبھی آپ کے داڑھی مبارک پہ تصدق ہو جاتی ہے۔ میرے پاک نبی نے جب دیکھا تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اے شہد کی مکھی، آج میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ میرے پاک نبی تو جانوروں سے بھی ہم کلام ہوتے تھے، شہد کی مکھیوں سے بھی گفتگو کرتے تھے، کبھی اونٹوں سے گفتگو فرماتے تھے، کبھی گدھوں سے گفتگو فرماتے تھے۔ تو وہ شہد کی مکھی سے میرے پاک نبی نے ایک سوال کیا، اے شہد کی مکھی تو کس طرح شہد بناتی ہے، تیرا طریقہ کار کیا ہے، یہ جو شہد ہوتا ہے بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو کس طرح یہ بناتا ہے؟ وہ شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب، ہم کبھی گلاب کے اوپر بیٹھتی ہیں، کبھی چنبیلی کے اوپر بیٹھتی ہیں، کبھی مالٹے کے اوپر بیٹھتی ہیں، وہاں سے رس چوس لیتی ہیں اور پھر اپنے گھروں میں آ کر انڈیل دیتی ہیں۔ تو میرے نبی نے سوال کیا، اے شہد کی مکھی، وہ رس تو بڑا پھیکا ہوتا ہے، وہ روکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ مٹاس کہاں سے آ جاتا ہے، یہ شیرینی کہاں سے آتی ہے؟ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں وہ شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، بات یہ ہے رس کے اندر وہ پھیکا پن ہوتا ہے، مٹاس اور شیرینی نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے جس وقت ہم گلاب کے پھول پہ بیٹھ کر وہ رس چوس لیتی ہیں یا چنبیلی کا رس چوس لیتی ہیں، پھر جب اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں تو ہم آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھ رہی ہیں۔ وہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اب اس رس کے اندر تو پھیکا پن ہوتا ہے، لیکن آپ کا نام پاک پڑھ لے تو میرا کریم پروردگار اس پھیکے پن کو شیرینے میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شہد کی مکھی گویا کہ بزبان فارسی کہنے لگی، گفت چو خانیم بر احمد درود، میرا ود شیرین و تلخی را ربود۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر درود پاک پڑھتی ہیں، اس درود پاک کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رس کے اندر شیرینی آ جاتی ہے، وہ تلخی چلی جاتی ہے۔ آج بھی ہم اگر یہ پکا یہ جو ہے نا وہ وعدہ کر لے، یہ ایک عمل بنا لے کہ مجھے اللہ کے نبی پہ جتنی میری استطاعت ہو، جتنا میرا رب مجھے فرصت عطا فرمائے، میں اپنے نبی پر درود پڑھوں گا، خدا کی قسم ہمارے جو روح کے اعمال ہوتے ہیں، سو کے اعمال ہوتے ہیں، ریاکاری سے بھرے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، میرا کریم پروردگار ان کے روح کے پن کو مٹاس کے اندر تبدیل فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہے اپنی زندگی کے اندر مٹاس پیدا کرے، شیرینی پیدا کرے، ہمارے دلوں کو سکون کی دولت نصیب ہو، تو ہمیں اپنے نبی سے محبت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی پہ درود پاک بھی پڑھنی چاہیے۔ جب ہم یہ عمل کریں گے، رحمان بابا بھی، میرا دل ہے کہ میں آپ کو رحمان بابا کی بھی 2-3 شعر سنا لوں کہ وہ کس طرح اشاعت کی تعریف کرتے ہیں۔ ویسے جس زبان میں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہو، اللہ کے نبی کا نغمہ گایا جائے، انسان کو لطف ضرور آتا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
میں جب پہلے سرائی کی زبان کو سنتا تھا مجھے خود بڑے دل کے اوپر وہ زبان لگتی تھی لیکن سمجھ نہیں لگتی تھی، اور آج کل بھی یہی حالت ہے، شاید مجھے 50-50 سمجھ آ جائے لیکن مکمل سمجھ نہیں لگتی، لیکن اس زبان کی جو مٹاس ہے، شیرینی ہے، وہ دل کے اوپر لگتی ہے۔ تو رحمان بابا پشتو کے اندر 3 اشعار اللہ کے نبی کے عشق کے اوپر فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں جو مقام ملا ہے عشق کی وجہ سے ملا ہے، اپنے نبی پر درود و سلام کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ پشتو کے اندر فرماتے ہیں عاشقان دسبن رخسار بطور زلفو، عاشقان دسبن رخسار بطور زلفو، سفرمان رید کفر دا اسلام، حلال عشق دے پر رحمان باند راغلے، حلال عشق دے پر رحمان باند راغلے، پہلال کے مدام بے احترام۔ رحمان بابا نے ہمیں یہی درس دیا، اے لوگوں مجھے جو مقام اس دنیا میں ملا ہے اپنے نبی کے زلف و رخسار کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کے نبی سے عشق کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر بھی حقیقی عشق نصیب فرمائے، اللہ کے نبی کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے دوست جو ہر مہینے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں، جتنی بھی دوست ہیں اس انجمن میں شامل ہیں، اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے ہمارے ان دوستوں کے اوپر کرم فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری اوپر بھی کرم فرمائے کہ ہم چلتے پھرتے اپنے نبی پہ درود پاک پڑھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔